عالم کا رنگ ہے، اور وہ رنگ نسبت کا ہے، رنگ محبت کا ہے، وہ جس رنگ میں بھی ہو۔ حضور کے رنگ نسبت کے لیے کسی رنگ کا تعین نہیں ہے، نسبت چاہیے، سرکار سے محبت چاہیے، اور یہ درسگاہیں، یہ محبت کی جلوہ گاہیں آپ کو وہ درس دیتی ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں وہی اختتامی طرف میں آ رہا ہوں، کیونکہ کھلارا پہوں ہے نا کہ سمیٹنا مجلس جتنی بڑی ہوئے چیزاں تے چانے دیر لگنی ہے، تے میں کہ آخریا کہ اس بسلکنی پیڑ میں سارے قرآن جا کے بیٹھے ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، تے پتہ ہے حدیثاں نہیں کتاباں ہیں چاہ کے سٹنے ایسا اتھے جا کے تکو سعودی عرب بعض جگہ میں تک ہے قرآن شریف ہیں جی چاہ کے رکھ چھوڑے پہ اسی انہاں مدرساں کو بچ نہ پڑھو، انہاں استاداں کو نہ پڑھو جڑے قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں تے قرآن دا ادب نہیں سکھان دے۔ قرآن کا درس تعلیم کا درس ہے، لیکن ذالک الکتاب کا درس نہیں ہے، اس کا ادب نہیں ہے۔ تعلیم کا ادب ہے جی، کتاب کا ادب نہیں ہے۔ پھر کتاب کا ادب کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ گل سنو تھک گئے ہو تو میں اگے بولنا پہ، میں تو سب کو پیسے تے نہیں کرنے، کوئی پتہ نہیں اشعاری میں اٹھنے کو لفافہ چاہتے ہوں پر مشکل ہی اے لینے والے نا ٹھیک ہے، تے مطلب ہے کہ میں اللہ واسطے پہ بولنا، گل تو یار کوئی دات تک کھول کے گل کرو۔ گل اے کہ مطلب ہے کہ کلام دا مقام کس واسطے وے کہ کلام کس دا کلیم کون ہے پیچھے، ٹھیک ہے نا، تے کلیم اللہ بول رہے ہیں، اللہ دا کلام ہے، اس واسطے عزت ہے۔ اور گل اے کہ اے مرزا اس دور دا بندہ ہے، اے ہون کوئی نمی پات پٹن دے اور کوئی آنے بھئی ہے بھی ہے وے اللہ کا، وہ رہ گیا ہے اللہ کے والناس سے مک گیا، بے تو شروع ہے تو سین سے مک گیا، والناس سے مک گیا، بس بسم اللہ تو شروع ہے نا قرآن، بے تو شروع ہے تو والناس سے مک گیا، بے تو سین ملاؤ، بس قرآن ہے بھائی، قرآن دے بے تو سین اساں یہ دسنی۔ ہون جڑے آنے جی 10 بارے بکری کھا گئی باہر رہ گئے، قرآن آنا ہے بس قرآن ہے، میں بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے والناس تے ختم کیتا ہے، بے تو شروع کیتا ہے تے سین تے مکایا، بس قرآن ہے۔ یہ نقطہ بیان کر سو تو میں نے حوالے نہ کر سو، آپ نے پھونڈا نہ مارے ہو، یہ نقطے فقیر نے حوالے دیا کرو، چنگیاں گلاں نے بھی چنگی اپنے پاس ہے، دل کا اذن قسمت عزیزہ، یہ تو بڑی الٹی تقسیم ہے نا، کڑیاں ساریاں اللہ دا تے پتر سارے اپنے دا، تے مطلب ہے کہ ایک میں بیان آیا ہاں بس ایک قرآن اتھے ہی ہے اور کوئی نہیں، کوئی رہ نہیں گیا جڑا تم، ایک قرآن ہے، اس دی تعظیم ہے، قرآن دی تعلیم دی ادارے بڑے ہیں، قرآن دی تعظیم کو نہیں کہ جی بے جان چیزیں کو بولنی تو نہیں نا، رکھ چھوڑو جسے چاہ کر مرضی نے، اتھے اسی کئی تک نے اتھے سپاہی سعودی عرب بوٹا سمیت اتھے چڑھ گئے، اللہ نے شان اسی تو بس کم بننے ہیں، کچھ نہ آگ سکنے ہیں، مالک بہتر جاننے تے ہون دسو جناب کہ قرآن اے ہون کوئی نبی آویں تے آکھے جی ہے رہ گیا ایسا تسی منسور نہیں مننے، اسی نہ مننے ہیں، آ گیا قرآن جڑانا ہے، اور کی وجہ کے وے کیوں سا منیا نے؟ ایک ذات ایسی آئی ہے، ایک بندہ ایسا آیا ہے جڑا جھوٹ نہیں بولنا، اس دے جھوٹ بولنے دا سچ دا تسی تارا تسی کے کر سو، اس دے دور دے جنہ مکے چو کڈے ہے انہاں بھی اپنی جائی آکھے ہے سچ ہے، اے امین ہے، اے سچ ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اس بندے تے قرآن لت ہے تا تو سمجھنے، تسی قسم چاہ کے چاہو اللہ تو حاضر ناظر سمجھ گیا کو، قرآن دی عزت کرو، کلام دی عزت کرو، تے جس تے لت ہے اس نے عزت نہ کرو، بولو نا۔
جس سے لت ہے اس دی عزت نہیں معاذ اللہ. بڑے افسوس کی گل ہے. اگر قرآن دی عزت ہے تو میں کہنا سب تو پہلے جس سے لت ہے اس دی عزت ہے, کیونکہ اس دی متعین عزت ہو سی تو پھر قرآن دا مقام بعد وچ بن سی. کہنجو اور پہلے تسی انہاں رسول منسو, آخری منسو تو پھر قرآن بعد وچ منسو. کہ بلا اے نہیں قرآن پہلے مان گئے تو رسول بعد وچ منو, رسول پہلے منسو. رسول پہلے منسو. رسول اللہ تے ایمان, کتاباں نہ بعد وچ, پہلے رسول تے ایمان, رسول تے ایمان. رسول منسو, اللہ دا رسول ہے, اس تے جڑا کلام ہے کہہ رہا ہے اے سچا ہے, اے قرآن ہے. قرآن دا مقام بعد وچ منسو, پہلے رسول دا مقام. اے کیسا ہویا کہ قرآن مان کے دے جی رسول بعد وچ منسا؟ وہ تو قرآن جڑا پہلے منی وہ کس حوالے نال منے گی؟ اے 2 منٹ پہلے جڑا قرآن آنے جی پہلے قرآن منسا وہ کس حوالے نال منے گی؟ اے ذات نہیں تو اور کیڑا بندہ ہی؟ جبریل ہے تو جبریل تو جاننا ہے, کدے لتھا تینے کار, تینے بوئے تے کھوتا بھی کدے نہیں کھلوتا. وہ بھی آنا ہے بگاراں پکڑ کے سی. سمجھ آئی نا؟ اس واسطے غور کر, مقام مصطفیٰ سمجھو, اور مقام مصطفیٰ آپ کو سمجھ آئے گا ایسے مدارس کے معلمین سے جو پہلے احترام مصطفیٰ سکھائیں گے آپ کو قرآن سکھائیں گے, قرآن جس پر نازل ہوا اس کا ادب سکھائیں گے, قرآن کا ادب سکھائیں گے, قرآن مجید کی آیات کے صحیح مفاہیم و مطالب سمجھائیں گے. ما تقدم من ذنبک و ما تاخر, کہ اللہ پہ آنا جی اگلیاں پچھلیاں تیرے گناہ معاف کر چھوڑو. وہ تو معصوم ہے, پاک ہے گناہ تو, رسول سنا پاک ہے, اللہ کہنے معاف کر چھوڑے گناہ. آ مدرسے چاہ کسی عالم دین کو بے, کسی اس کو بے جس کملی والے نہ کوئی حیا بھی ہوئے, جس کا کلمہ پڑھنا ہے اس کی حیا بھی ہوتا ہوئے. بے حیاواں کو نہ پڑھ, بے حیا تو دا بے حیا بنا سن. اے او بارگاہے کہ نفس گم کردہ می آیت جنیدو با یزیدی جا, کہ تو اتھے زبانہ نہ کھول. ویک جنہ زبانہ بے احتیاطیاں کھولیاں انہوں نے مرنے تو بعد جیباں چھاتیاں تے لمک کے آگیاں نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سمجھ آئی؟ تے چھالے چڑھ گئے. ہائے ایک او چھالے جڑے مدینے نی گلیاں میں تے رستیاں میں ٹرنے ہو, پیر مہر علی شاہواں تے شاہ عبدالحق مقدس دہلویاں پہ او چھالے, او چھالیاں دا مقام ہو رہے تے جیباں دے چھالیاں دا اور مقامی, پیران دے چھالیاں دا اور مقامی, جڑے مدینے دے رستے ریتا تے تپدیاں ریتا تے ٹرنے نال پیدا ہونے انہاں دا مقام ہو رہے. آج تک ساتھ ہے سرکار جنوں کے تحفے, آج تک ساتھ ہیں سرکار جنوں کے تو سرکار جنوں کے, سرکار جنوں کے تحفے, سرکار جنوں کے. عاشق دیار مصطفیٰ کہہ رہا ہے کیا آج تک ساتھ ہے سرکار جنوں کے تحفے, سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے نہ گئے, سر کا چکر نہ گیا پاؤں کے چھالے, ارے پاؤں کے چھالے, ہاں ہاں پاؤں کے چھالے نہ گئے, سر کا چکر نہ گیا. اور تساں نہیں کڈو لگے مجلس چوں, یاد رکھو عاشقو, کون ہے بزم کے قابل وہ
समझ लेते हैं कौन है बज़्म के काबिल, वो समझ जाते हैं सब निकाले गए परवाने निकाले न गए, सब निकाले गए। यादे मुस्तफा विच अखियां ने विचों निकलने वाले अथरुआं ने मुतल्लिक अर्ज कीता है कि आज तक अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए, अश्के गम दीदाए पुरनम से संभाले न गए। अरे ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाले न गए, ये वो लड़के थे, ये वो लड़के थे, ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाले। निकल गए करूं क्यों तुम रुसान मजा आया कि नहीं? सियासी तकरीर फनी तकरीर कितना फर्क होना है? दीदाए पुरनम से संभाल, ये वो लड़के थे, ये वो लड़के थे, ये वो लड़के थे जो माँ बाप उतली पलक ए उतली ए प्यो ते थलवी माँ है, माँ प्यो ने होने बच्चा करूं निकल गया ए चाया चवाया बात। ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाले, ये वो लड़के थे, क्यों मोहन शाह? ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पाल। हाय 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 सुभान अल्लाह, क्यों नहीं पाले गए? आखसो मैं सारी मौलवियत बयान कर सकना, सुगरे कुबरे बयान कर सकना, अल्लाह ने फजल लाल एक आलम ने कार जमया, सिर्फ जमया नहीं है पाओ कुछ कहने के जमया। बड़ी मेहनत की थी मैं, लेकिन मैं उन्हें च ना पाना चाहना, फिर सुक्की मौलवियत उसी ने मैं जरा थोड़ा जा रंग दे के तो नाल चलाना है। लफ्ज़ां ने अंबार ते हर जगह मिल सुनने, ये दो अथरू मेरे को ले जाओ, शायद जाली शरीफ के सामने जाने ने वेले कम आवे ने, आदत जे पा छोड़ी कोई ले जाओ थे रो पाओ सरकार के सामने खलो के मैं अर्ज की थी। ये वो लड़के थे जो माँ बाप से पास, ये वो लड़के थे सब ना माँ बाप से पास लड़के थे। आँखों में, हाँ आँखों में कौन आके इलाही निकल गया। अखियां विच कोई आया, पीर मेल अली शाह साहब फरमाने आरजू की यही कि दिल दा वेड़ा खाना अखियां दा तोहानू इंतजार, कदम पावी जीवदियां जीवदियां ता होवन खुशहालियां है जी। दिल दा वेड़ा, ए दिल दा मेरे अली दा दिल जड़ा तेरा वेड़ा कमली वालिया ते खाना अखियां दा है जी। एक कारण वेड़े चांसा इत्थे आन के ते इत्थे रखसा, अखियां विच रह मेरी दोवां इंतजार है। पीर मेरे अली शाह साहब आने कार भी ते वेड़ा भी दोए, ए कमरे ना ते ए वेड़ा दिल ना, इस दो इंतजार कदम पावी जीवदियां जीवदियां। मेरे अली ने जीने जीने कदम रखी कमली वालिया ता होवन खुशहालियां। जे असां भी कोई मुराद मिले तो खुशहालियां हो। गल ठीक है, मैं आखी ना गल, मतलब है कि अखियां च कोई आना होना है ना। जरा बोलो तो सही। मैं अड़े वड्डे अपने दादे नी शहादत पेश कर छोड़िए पीर मेरे अली शाह जे जे दावत देने वाला ते जेड़ा मेहमान निशान भी तक नहीं।
سارے لوگ کراں تے ویڑیاں چاہنے کملی والے دی او شان ہے کہ دین دے دلاں دے ویڑیاں چاہندا ہے آیا نا پھر آندا نا کملی والا اکھیاں چاہندا ہے اکھیاں ویکھدیاں تکدیاں اکھیاں وچ سکون آندا ہے اکھیاں آرام آندا ہے جی سرشاری ہوندی مستی آندی ہے تے او جس ویلے کوئی نکلے کوئی اس ویڑے چو کرے جو نکل کے ونجے نا جس ویلے اس منظر جلیل حافظ جلیل حسن مانک پوری امیر مینائی کے سجادہ نشین جانشین بہت بڑا شاعر اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ آنکھوں میں کون آ کے الہی نکل گیا آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا آنکھوں میں آ کے کون الہی نکل گیا کس کی تلاش میں میرے اشک رواں چلے شعر سمجھو ہے کس کی اس اکھ نے ویڑے وچوں کمرے وچ کو نکل گیا تے پیچھے پیچھے بچے اتھرواں ماں تفلے عشق آہنن بچیاں نال تشبیح دینے نکے نکے ہونے نا اے کرے جی رہنے بوئے کھول کے دے نس گئے باہر کیوں جیڑا مہمان اندر آیا وہ کدھر گیا اسی تلاش ہے نکل گیا ہے جی ہون اس تناظر جو دیکھو نا پیر میر علی شاہ دا اس پیر میر علی شاہ دا شعر ہے جی کہ دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دعانو انتظار تے کوئی آسی تے کوئی گیا تے پھر حافظ جلیل صاحب دا شعر ہے جی کس کی تلاش میں میرے عشق رواں چلے تے بادشاہو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے اور ہماری سب کی کہ ہم ایسے سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں اور میں اپنے جتنے سامعین ہیں یہ اس ویڈیو کے حوالے سے کیمرے کی آنکھ کے حوالے سے جہاں تک میری آواز پہنچے گی میں ایک خانقاہ گولڈا شریف کے نسبت کے حوالے سے وہاں کا ایک فرد ہونے کے حوالے سے کچھ علم دین سیکھنے کے حوالے سے دو چار لفظ جو مجھے آتے ہیں جو میں نے دو چار لفظ سیکھے ہیں علماء کے ساتھ بیٹھا ہوں فیض صحبت اٹھایا ہے اچھی آنکھوں کو دیکھا ہے اچھے چہروں کو دیکھا ہے اساتذہ فن سے کسب فیض جو کچھ میری قسمت تھی کیا ہے اس سارے تجربے کا خلاصہ میں دو لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں خدا را اپنے مسلک کو چھوڑ کر یعنی اہل سنت والجماعت جو سب سے محفوظ ترین مسلک ہے باوجود اس کے کہ آج کے بعض چیزوں میں مجھے اختلاف ہے یہ آج کے مولویوں کی ڈالی ہوئی چیزیں ہیں لیکن جو ہمارا سلف کا چلا آ رہا ہے جس پر ہمارے بزرگ چلے آ رہے ہیں حضور کی نسبت کے حوالے سے بزرگوں کی بات نہیں ہے بزرگوں سے جو کرے گا وہ خود بھرے گا اللہ جانے اور بزرگوں کے گستاخ جانے میں سرکار کی بات کر رہا ہوں ہمارا مرکز عزت حضور کی ذات ہے آپ کی گستاخی آپ کے خلاف کوئی ایسی بات جو آپ کے شایان شان نہ ہو ایسے آدمی لوگ پوچھتے ہیں خط لکھ کر فون اور میں آپ کو اس کیمرے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو حضور کا گستاخ ہو آپ کے لیے دریدہ دھنی کا اظہار کرے ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اپنی غیرت
یہ الگ بات ہے، فقہ کی بات ہے، ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو بھی چھوڑ. غیرت بھی تو کوئی شے ہے جس کی تو عزت کر دے اس کی وہ بےزتی کر رہا ہے. بےزتا انسان تے ہلے پوچھنا پہ ہے تینے بزرگاں برا آنکھ ونجے تے تو اس نال منہ نہیں لانا ہے، گلی جو نے منہ پر کے پرے کر چھوڑنا ہے. تے تینا پیو دادا معاذ اللہ کملی والے کو وڈے ہے. حیا کر، حضور دی عزت کر، حضور دی جڑی توہین کرے اس دے نال بہنا اٹھنا چھوڑ دے تاں تو ایماندار ہے. یا اس دلیل نال سمجھا، اگر علم ہے بھی تو ساتھ جناب اے گل ہے بد اخلاقی نہ کر، ٹھیک کر، اچھی طرح گفتگو کر. وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے نال گل کر. لیکن کٹ حجتی تے آ ونجے تے پھر چھوڑ دے سب تعلق چھوڑ دے، اپنے تعلق والے بھی آ کے نہ چھوڑ دے، ورنہ بے غیرت ہے. تو سنی نہیں ہے، تو سن ہے، بے غیرت ہے. حضور دے نال جڑا محبت کرے، آپ اسی آپ کو خدا نہ مندے، اسی آپ کو سجدہ نہ کرتے ہیں، اسی آپ دے نال وہ کوئی صفتاں نہیں لاندے ہیں جڑیاں اللہ دیاں صفتاں دے اللہ دے نال کرسی نال حضور نو اسی نہیں بٹھاندے ہیں. اسی وہ ہی سمجھتے ہیں جو سرکار نے فرمایا کہ میرا اے مقام ہے، اور اللہ نے جو متعین کیتا ہے اسی اسی وچ آپ نو رکھنے ہیں. یہ نہیں کہ اسی زیادہ کر کے تے کل حضور کو بھی چڑکاں کھاواں، لیکن جتھے تک ہے وہ اتھے تک تے رکھن دیو نا. وہ تو شرک نہیں، تساں ہر جگہ شرک والے ہیں، جتھے نہیں گنجائش اتھے بھی شرک ہے، تے اپنے پاس کوئی شرک نہیں. اس طرح کرو. اتحاد امت کا دور ہے، ضرورت ہے. دہشت گرد اور ہمارے سر پر جو خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، دوسری قومیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے انتشار پر ہنس رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں. خدا را اہل سنت کے علماء کو چاہیے کہ اگر دوسرے مسلک کا کوئی آدمی ہو تو اس کو آرام سے سمجھائیں، توحید بیان کریں. میں شاہ صاحب قبلہ تشریف اس دن لے گئے تھے، کافی دیر بعض مسائل میں گفتگو رہی، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ اپنے علماء سے کہیں کہ یہ توحید کا ٹھیکہ یہ دوسرے کسی مسلک کا نہیں ہے، یہ ہمارے صوفیوں کا ٹھیکہ ہے. یہ تو ہون جمین، یہ تو کلے نے جمین. صوفی تے 1400 سال تو نال بیان ہیں. صحابہ نا خیر القرون ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تبا تابعین تو بعد صوفی شروع ہو گئے. یہ تو کل آنے پہ چنڈے جا کے توحید شروع ہو گئے. اللہ نے توحید دے ٹھیکیدار 1400-1300 سال اسے صوفیاں توحید دیتی ہے. ہندوستان سارا تسا مسلمان کیتا ہے، تسی تو مسلمانوں پکڑ کے گن میں نے او کلمہ پڑھو. مسلمانوں پکڑ کے گن میں نے وہ سینوے تے ونجو جنہ داڑیاں منیاں جنہ کلمہ نہیں آنا، جنہ نماز نہیں آنی، انہاں پوچھو چنگے پلے مسلمان، انہاں میں کہ آؤ جی ذرا 40 دن چلا لاؤ. باہر ملکاں جتھے دوسرے لوگ مرزائی بیٹھے انہاں میں کہ توحید دسو، انہاں میں کہ رسالت دسو. انہاں رسالت دسنے نہیں لوڑ ہے. مرزائیاں رسالت دسو، اساں توحید دسنے ہو، اساں تے وسنے اتھے بھی بسو نا، اتھے ہسنے ہو، اتھے وسنے ہو. نہ تسی دسو کہ توحید رسالت تو بغیر توحید کم آ سکنی ہے، بولو نہیں آ سکنی. ثابت ہویا کہ انہاں لوگاں تسی اشاعت رسالت کرو. اسی انشاءاللہ توحید بھی مننے ہیں. تو میں علماء میں گزارش کرساں کہ اللہ نہ واسطہ نے توحید بھی بیان کریا کرو. تسی بھول گئے ہو، تساں کوئی اللہ نی تعریف نہیں آنی، تساں او چیزاں یاد کیتیاں ہیں جتھے تساں ویلا ملا. حضور نے چند شیر پڑھ چھوڑے نات نے، زلف و رخسار نے ذکر کر چھوڑیا ہیں جی، تے بس اے کچھ آپ نے فضائل جڑے اساں وائے اساں سنیا نہیں کوتائی اے وے. اللہ نہ واسطہ نے ہے جتنے طالب علم فارغ ہوئے میں گزارش کرساں اللہ دی توحید گستاخی علی توحید بیان نہ کرے ہو کہ سارے ہوتے بلڈوزر پھیر کے تے توحید بیان کرو. نہ جو اللہ رسول عزت دیتی ہے
اللہ اپنے مقبولہ عزت دیتی ہے، اس عزت کا احترام کر کے پھر توحید بیان کرو. ٹھیک ہے، یہ اہل سنت دی توحید ہے. تسی لوگ بیان کرو تے اے سارے مر ویسن اپنی موت. بندہ جے کوئی نہ بولے اکھے جناب توحید بیان کرو تے اے جناب دیوبندیاں نہ یا وہابیاں نہ کام ہے. کیوں؟ اساں نہ توحید تے ایمان نہیں، تے توحید تے ایمان نہیں تے مسیتاں کیوں سوالیاں نے؟ اے تسی سجدہ رسالت کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو؟ رسولاں کے دینے ہو یا اللہ کے دینے ہو؟ مسیتی توحید کام دینی ہے. تے مسجد حضور بھی سب کچھ اللہ کا ہی سجدہ کیتا ہے. اللہ اول آخر ظاہر باطن اللہ دی ذات ہے، اور اللہ اپنے جنوانے واسطے سمجھوانے واسطے سارے رسول بھیجے اپنی ذات نے عرفان واسطے. تے او اتھے ہی بیٹھا رہے تے تسی اج کل تے جناب درگاہاں تے ونجو تے پیرانی تعریف، سٹیجاں تے پیرانی تعریف، مولویاں دی تعریف، نہ اللہ تے نہ رسول. قطب الاقطاب تے غوث الاغواث تے غوث سمدانی، پیر لاسانی تے لاسانی تے پھر لاسانی. جی اتنے لقب اللہ اکبر تے رسول اللہ نی تعلیم نہیں، آپ دا درس نہیں. تے اساں نے بزرگاں اے تے نہیں آ کے تساں نے اساں نے قصیدے پڑھو آ کے اساں درباراں تے کھلو کے اے جڑے لفافے والے مولوی ہونے یا اس قسم نے جڑے خراج تحسین علماء جڑے پیراں پیش کر کے خوش کرنے، ان کو چاہیے کہ وہ توحید بیان کریں. ہے جی توحید بیان کریں اور بیان کریں کہ یہ لوگ جتنے دفن ہیں یہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. ان کو اگر مقام ملا ہے تو اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی وجہ سے ملا ہے. تسی چاہ کے بزرگاں اللہ نال بٹھا چھوڑو، رسولاں بزرگاں چاہ کے رسولاں نال، رسولاں چاہ کے اللہ نال. اللہ میں واسطہ نے ایک کم نہ کرو. اسی نالے سارا فساد پہ ہے. جیڑی چیز جتھے جوگی ہے وہ اتھے رکھو. او خاص گلاں جڑیاں مختصر ذات نال او رسولاں نال نہ لاؤ، جڑیاں رسولاں نال خاص ہیں او عام لوگاں نال نہ لاؤ. اسی تسی اس جگہ نہیں ہیں. تسی جتنے وڈے بھی علامے بن دے جو رسول نہیں بن سکتے. اے سمجھو، اے اندر پاؤ گل، اندر لاؤ گل. تے میں پھر شکر گزار ہوں آپ سب حضرات کا، ضیاء الحق شاہ صاحب کا، اور آپ کے جتنے خاندان کے یہاں افراد بیٹھے ہیں، صاحبزادے بیٹھے ہیں، بڑے شاہ صاحب بیٹھے ہیں. اور کچھ میں اس گفتگو میں غالباً کوئی آپ کی مزاج کے خلاف بھی کوئی کئی باتیں کر گیا ہوں گا، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں محسوس کرتا ہوں اگر ان کو ان الفاظ میں میں بیان نہ کروں تو یہ بددیانتی ہوگی. تو اگر میں اور لوگوں کے لیے کہتا ہوں تو اپنے لیے بھی، اپنے شعبے کے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے سامنے ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب کون پیر صاحب ہے کہ جتنی خدمت یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ جس طرح شاہ صاحب ابھی بتا رہے ہیں کہ 6000 اور 700 اور کتنے علماء آج تک فارغ ہوئے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ سیرا کس کے ساتھ ہے؟ اگر ہم ان کی تعریف نہ کریں، داد نہ دیں تو اور کیا دیں؟ جی تو یہ چیز دیکھیں، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی، یہ ہمیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے باپ داد نے یعنی علماء تھے، انہوں نے کام کیا، نام پیدا کیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف گدیوں پہ بیٹھ جانا پیری نہیں ہے، قوالی سن لینا پیری نہیں ہے. جی یہ کوئی چیز نہیں ہے. لم تجدوا فإن يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن
أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا زبان میں اور آپ کا زبان میں بہت فرق ہے، لیکن سمجھانے کے لیے میں کوشش کرے گا تھوڑا اردو اور انگلش مکس بولے گا.
میں شکر گزار ہوں قبلہ ضیاء الحق شاہ صاحب کو اور ہمارا استاد پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کو بار بار مجھے دعوت دیا آنے کے لیے، اور اسی بابرکت محفل میں جہاں پاکستان سے اعلیٰ علماء تشریف لائے اور میں وہاں موجود ہے، ان کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ پیر طریقت ہے، رہبر شریعت ہے، لیکن ایک بات کہا جاتا ہے کہ میں بہت دور سے آیا ہوا، میرا سفر افریقہ سے دبئی تک 10 گھنٹہ ہے، اور ان کے بعد دبئی سے یہاں اور 4 گھنٹہ لگے گا۔ میں اتنے دور سے آتا ہے ہمارا پیر صاحب کو دیکھنے کے لیے۔ آپ اتنے نصیب ہے کہ آپ اس شخصیات سے ہر دن ہر مہینہ کو دیکھتا ہے۔ میں وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر۔ ہمارا ملک یہاں سے 20 گھنٹہ جہاز کی سفر ہے، آپ اسی شخصیات سے ہر دن وقت گزار سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ اور ہم سب کو موقع دیے کہ ہم اس شخصیات سے ٹائم گزارش کرے گا، تو اللہ کا رحم اور صدقہ آقا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان سے کہ ہمارا اوپر اللہ کا رحم اور فضل بھی ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کر رہا تھا، ہمارا یہ سالانہ 22واں سالانہ جلسہ تقسیم اسناد ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے اس سال ہمارے اس جامعہ سے 74 علماء اور حفاظ کرام فارغ ہو رہے ہیں۔ 11 علماء جنہوں نے سند حدیث لینی ہے، اور انہوں نے پچھلے سال امتحان پاس کر لیا تھا، ان کو پچھلے سال سند دی جانی تھی، لیکن جلسہ ملتوی ہوتا رہا۔ ربیع الاول شریف میں کریں گے، اس موقع پر تقسیم اسناد ہوگی، لیکن پھر ملتوی ہوا، اور آج یہ عظیم الشان جلسہ ہمارے ساری دنیا اہل سنت کے عظیم رہنما آستانہ عالیہ گھوڑا شریف سے تشریف لانے والے ہم سب کی دل کی دھڑکنوں میں بس جانے والے وارثان علوم مہر علی کے علم بردار حضرت قبلہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں یہ دستار فضیلت ہوگی۔ اور میں اس موقع پر اگر حضرت قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضرت قبلہ پیر عبداللہ جان صاحب کا شکریہ ادا کروں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہر موقع پر جب بھی ہم نے گزارش کی، انہوں نے ہماری اس محفل میں تشریف لا کر ہماری رونق کو دوبارہ کیا، باوجود ضعیفی کے
باوجود کمزوری کے اس دفعہ جب دعوت دی تو انہوں نے پھر بھی میری دعوت کو قبول کیا. میں ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں اور ممنون ہوں. ہمارے اساتذہ کرام کی دعا برکت سے ہم نے یہ دارالعلوم صرف حفظ کی کلاس سے شروع کیا تھا. آج اللہ کے فضل و کرم سے ملک کے بڑے بڑے دارالعلوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں میرے استاد صاحب کی یہ نظر کرم ہے کہ پوری کلاسیں اس دارالعلوم میں ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک پڑھائی جاتی ہے. اور یہ اللہ کا فضل ہے. آج تک اس جامعہ سے 455 علماء اور حافظ مکمل درس نظامی کر کے اور مکمل قرآن پاک یاد کر کے یہاں سے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بھی عرض کر دوں کہ اگلے سال انشاءاللہ العزیز 14 علماء جنہوں نے ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ 14 علماء کرام اگلے سال فارغ ہوں گے اور حافظوں کی تعداد اس کی علاوہ ہوگی. اس وقت تک جامعہ سے فیض حاصل کرنے والے جن کاری کارڈ ہمارے پاس موجود ہیں ان کی تعداد 6293 ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 6293. اس وقت 20 اساتذہ کرام شب و روز اور عملہ کے 4 افراد ہر وقت اس دارالعلوم کو چلانے میں اپنی محنتیں صرف کر رہے ہیں. اسکول کی تعلیم کے ساتھ دوسری تعلیمیں بھی کمپیوٹر وغیرہ کی کلاسیں یہاں لگتی ہیں. ایک مجلہ ماہانہ ضیاء مصطفیٰ باقاعدگی سے جاری ہے. اور یہ بات تو میں کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہونے والے پاکستان کے مختلف علاقوں میں فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں اور پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بیرون ملک سان فرانسسکو نیو یارک امریکہ انگلینڈ متحدہ امارات یونان افریقہ فجی اور نیوزی لینڈ میں اللہ کے فضل سے یہاں کے جامعہ کے فیض یافتہ وہاں دین کی تبلیغ سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ سب میرے استاذی المکرم اخی المعظم شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سید حسین الدین شاہ دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ کرم کا صدقہ ہے. اللہ کے فضل سے جس علاقے میں بیٹھے ہیں اللہ کی مہربانی سے دن بدن ہمارا دارالعلوم بڑھتا جا رہا ہے, ترقی ہوتی جا رہی ہے. میں اس موقع پر الحاج میاں محمد رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے ہمارے جامعہ کی ابتدا کی تھی اور ان کے خاندان ان کے بیٹے جناب جاوید ملک مرحوم ان کا اور ان کے بیٹے جناب ظہیر الدین بابر جو اس وقت ہمارے دارالعلوم کے صدر بنے ہیں. میں اس پورے خاندان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ ہر آڑے وقت میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور اللہ کے فضل سے ہم دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہے ہیں. اس موقع پر میں قریشی برادران جو ہمارے خاص وقتوں میں ہماری اس دارالعلوم کی ترقی کے لیے ہمارے ساتھ چلتے ہیں میں ان کا بھی مشکور ہوں. شیخ انوار اللہ صاحب اور دیگر یہاں رہنے والے صدر کے سب کا مشکور ہوں جن کی دعاؤں سے اور جن کے تعاون سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ اللہ کے فضل سے
یہ 10 سالہ کورس مکمل کر کے طلباء کرام یہاں سے جا رہے ہیں۔ میں دعائیہ کلمات کے لیے تقریر تو مجھے پتا ہے آپ حضرات نے سننی ہے اور تقریر ہوگی بھی، طویل تقریر ہوگی۔ آج ہم بیٹھیں گے اور خوب بیٹھیں گے، انشاءاللہ جم کے بیٹھیں گے، کوئی آدمی ہلے گا نہیں۔ آج خانوادہ آل بیت گوڑا شریف کا تاج ہمارے درمیان موجود ہے اور ان کے بیانات عالیہ کو ہم نے سماعت کرنا ہے۔ اس سے قبل میں دعائیہ کلمات کے لیے حضرت قبلہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب مرشد آباد شریف سے گزارش کروں گا کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی چند ایک دعائیہ کلمات ہمارے لیے تاکہ ہماری اس محفل کی برکت بن جائے، عرض کروں گا وہ خطاب فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم۔ میں سب سے پہلے حضرت قبلہ ضیاء الحق شاہ صاحب کا مشکور ہوں کہ اس مبارک موقع پر یاد فرمایا ہے، اور اس کے بعد وہ علماء و فضلاء جو حفاظ کرام یہاں سے فارغ ہوئے ہیں ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہیں۔ شیخ الجامعہ حضرت سید قبلہ حسین دین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ کبھی مشکور ہوں کہ ہر موقع پر اس عاجز کو یاد فرماتے رہتے ہیں، اور حفاظ کرام سے ایک بات عرض کروں گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے قرآن کریم کو یاد کیا، حفظ کر لیا اور اس کے بعد بھول گئے، اس کی طرف توجہ نہیں دی، تو قیامت کے دن وہ آنکھوں سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جناب پرنسپل صاحب نے تفصیل سے دارالعلوم کے متعلق ارشاد فرمایا، انہوں نے استادوں نے محنت کر کے آپ لوگوں کو پڑھا دیا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اب جو ہے والدین کا فرض ہے کہ بچوں پر نظر رکھے، اس کے معمولات کی طرف فکر کرے، روز تلاوت اپنے معمولات کے مطابق کرتے رہا کریں، اس کی توجہ والدین کا فرض ہے کہ اس کی طرف توجہ دے۔ میں اور آپ سب اس شخصیت کے ارشادات عالیہ اور ملفوظات کے لیے منتظر ہیں۔ میں کینیڈا وینکوور سے ٹورنیڈا کو جزیرہ ہے ویسٹ انڈیز کا، ادھر جب گئے وہ لوگ اردو نہیں سمجھتے، میلاد شریف کا مہینہ تھا اور تابع میلاد شریف،
تو اس وقت عجیب کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کا نعت پڑھی جا رہی تھی، اور بھی مانگ باقی نعت مجھے یاد نہیں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ لوگ اردو تو سمجھتے نہیں انگریزی میں، لیکن قبلہ پیر صاحب یہاں بھی پہنچ کر کے اور پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کا فائدہ کیلیفورنیا سے ہم شکاگو میلاد کانفرنس میں آ رہے تھے، تو ایک انڈین ڈرائیور تھا، نوجوان سا، اس نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، اجازت ہو میں کیسٹ لگا لوں؟ میں نے کہا لگا لو، آپ کو مجبوری ہے۔ وہ کیسٹ بھی حضرت قبلہ پیر صاحب کا ایک مشہور غزل ہے، اس کا جس کا ایک شعر یہ ہے کہ وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل میں گیا ہاتھوں سے، وہ بھی اپنے نہ ہوئے دل بھی گیا ہاتھوں سے، ایسے آنے سے تو بہتر ہے نہ آنا دل۔ تو یہ نعت پڑھی جا رہی تھی، تو اس وقت بھی دل سے دعا کی، یا اللہ ہمارے اس بزرگوں کو سلامت رکھنا، کیونکہ انتظار ہے آپ حضرات کو بھی مجھے بھی، تو اس لیے میں آپ اور حضرت کے درمیان زیادہ وقت نہیں لوں گا، بلکہ اسی پر ختم کرتا ہوں۔ ان کو آنا چاہیے یا خود کو کھونا چاہیے، عاشقی کہتی ہے کچھ تو ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوتی ہیں، اور آج وہ عظیم لمحہ آنے والا ہے کہ جب جامعہ محمدیہ غوثیہ انوار القرآن مولوی محلہ صدر راولپنڈی سے آج خوش نصیب حفوظ علماء کرام کو دستار اور سند اعزاز سے نوازا جائے گا، تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب الحاج نذر محمد صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لائیں اور حفاظ کرام کے سروں پر اپنے دست مبارک سے پگڑی باندھیں۔ ہار ڈالنے کے لیے جناب ملک بابر ظہیر الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لائیں، اور شیلڈ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا محترم جناب شیخ نوید نثار صاحب سے، انہوں نے جب انہیں یہ پتہ چلا کہ جامعہ محمدیہ غوثیہ انوار القرآن سے اتنے علماء اور حفاظ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی جانب سے ان حضرات کے لیے یادگاری شیلڈ تیار کروائی ہے، تو میں انہی سے گزارش کروں گا کہ شیلڈ دینے کے لیے وہ تشریف لائیں، اور سند دینے کے لیے میں گزارش کروں گا سید نظام علی شاہ صاحب سے کہ وہ آگے تشریف لائیں۔ جی، پگڑی پہنانے کے لیے حاجی نذر محمد صاحب، ہاتھ ڈالنے کے لیے ملک بابر ظہیر الدین صاحب، شیلڈ دینے کے لیے
شیخ نوید نثار صاحب، اور سند دینے کے لیے میں گزارش کروں گا سید نظام علی شاہ صاحب سے۔ سب سے پہلے حافظ منصور احمد تشریف لاتے ہیں، ان کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے۔ حافظ منصور احمد۔ حافظ فہیم اختر، ان کا تعلق روات سے ہے۔ حافظ اسد مقبول، ان کا تعلق باغ آزاد کشمیر سے ہے۔ حافظ منیر حسین، ان کا تعلق ہری پور سے ہے۔ حافظ ذوالقرنین ستی، ان کا تعلق کوٹلی ستیاں سے ہے۔ حافظ افتخار احمد، ان کا تعلق کرنول اسلام آباد سے ہے۔ حافظ محمد شبیر، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے۔ حافظ محمد عمر، راول پنڈی سے۔ حافظ شفاقت حسین، ان کا تعلق نکیال آزاد کشمیر سے ہے۔ اب میں گزارش کروں گا نہایت ہی ادب سے پگڑی باندھنے کے لیے حضرت علامہ مولانا پیر مفتی ظہور اللہ حامی صاحب سے، ہار ڈالنے کے لیے حضرت مولانا خورشید احمد ملک صاحب سے، سند دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا پیرزادہ ریاض الدین چشتی صاحب، اور شیلڈ دینے کے لیے عزت مآب جناب زمرد خان صاحب MNA سے ان تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے طلباء کی دستار بندی بھی کریں اور انہیں انعامات سے نوازیں۔ حافظ نقاش شوکت، پلندری آزاد کشمیر۔ حافظ محمد بلال، ان کا تعلق پنڈی گھیب سے ہے۔ حافظ فیصل ندیم، ان کا تعلق چکوات سے ہے۔ حافظ عاقب علی، ان کا تعلق مندرہ راولپنڈی سے ہے۔ حافظ محمد خلیل، ان کا تعلق پنڈی گھیب ضلع اٹک سے ہے۔ حافظ عادل رفیق، ان کا تعلق کرنول اسلام آباد سے ہے۔ حافظ سید سعادت حسین شاہ، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ حافظ عبد الوحید، ان کا تعلق حجیرہ آزاد کشمیر سے ہے۔ حافظ
حافظ عاصم علی، ان کا تعلق مندرہ سے ہے۔ اب میں گزارش کروں گا پگڑی باندھنے کے لیے حضرت علامہ مولانا عبدالحمید زیائی صاحب سے، ہار ڈالنے کے لیے محترم جناب آصف قریشی صاحب سے، شیلڈ دینے کے لیے الحاج شیخ انوار اللہ صاحب سے، اور سند دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا قاضی عبدالغنی نقشبندی صاحب سے، کیا آپ حضرات آگے تشریف لائیں۔ حافظ اویس علی، ان کا تعلق راول پنڈی سے ہے۔ حافظ جواد علی، ان کا تعلق بھی راول پنڈی سے ہے۔ حافظ ثاقب محمود، ان کا تعلق بھی راول سے ہے۔
علماء کے لیے نواز کیٹرنگ والوں نے کپڑوں کے تحائف پیش کیے ہیں. مولانا عادل محمود ضلع اٹک. مولانا حافظ محمد فیاض، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے. اب میں گزارش کروں گا پگڑی باندھنے کے لیے حضرت علامہ مولانا غلام محمود بانی صاحب سے واسکٹ پہنانے کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد زبیر صاحب، ہار پہنانے کے لیے صاحبزادہ نثار مصطفیٰ صاحب، تحفہ دینے کے لیے قاری احمد شہید قریشی صاحب، اور شیل دینے کے لیے سید شاہ صاحب. پگڑی باندھنے کے لیے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا غلام محمود سبحانی صاحب سے واسکٹ کے لیے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد زبیر صاحب، ہار پہننے کے لیے حضرت علامہ مولانا نثار المصطفیٰ صاحب، تو دینے کے لیے قاری احمد شہید قریشی صاحب، شیل دینے کے لیے حضرت علامہ مولانا سید شہاب الدین شاہ صاحب، اور سند دینے کے لیے میں نے حضرت سے گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا سید ضیاء الحق شاہ صاحب، معتمد جامع محمدیہ غوثیہ انوار القرآن سے آپ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ان طلباء کو اسناد دیں. ظہور احمد، ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. مولانا ظہور احمد، مولانا حافظ امجد علی صدیقی، ان کا تعلق مولانا حافظ فواد انجم، ان کا تعلق راولپنڈی سے ہے. مولانا محمد آصف، ان کا تعلق نکیال آزاد کشمیر سے ہے. مولانا ظہور احمد، مولانا حافظ امجد علی صدیقی، ان کا تعلق مظفر آباد آزاد کشمیر. مولانا حافظ تنویر احمد ستی، ان کا تعلق
راولپنڈی سے اور مولانا محمد عاطف ان کا تعلق آزاد کشمیر سے. جو طلباء کرام جنہیں اسناد دی گئی ہیں ان کے جو عزیز و اقارب انہیں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا